محفل نور میں جلوہ بار معزز عاشقان رسول وہ آن لائن شرکت کرنے والے سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم۔ ان پر درود جن کو حجر تک کریں سلام، ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے آقا و مولا حضور رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مکرم میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین و سامعین، خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے لوگو کھاؤ، زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ معزز حاضرین، اللہ جل شانہ نے اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کی تخلیق فرمائی اور پوری کائنات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم فرما کر انسان کو عظمت بخشی، وقار بخشا، اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا تاج بھی انسان کے سر کے اوپر سجا دیا۔ تو انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، برتر و بالا ہے۔ اس کے یوں تو کئی دلائل ہیں، لیکن جو اہل عشق ہیں، صوفیاء کرام ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک انسان کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ نبی الانبیاء سید المرسلین اللہ کے محبوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شکل انسانی میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اللہ جل شانہ نے اپنا محبوب انسانی شکل میں بھیجا تو اس سے یہ ظاہر ہے کہ انسان ہی اشرف المخلوقات ہے. اگر کوئی اور انسان سے اشرف ہوتا تو حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شکل میں تشریف لاتے. تو انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلی ہے، برتر و بالا ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً کہ آگاہ ہو جاؤ، جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. ارشاد گرامی کا مفہوم یہ ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. اگر وہ لوتھڑا صالح ہے، درست اور ٹھیک ہے تو پھر پورا جسم ٹھیک ہے. لیکن اگر اس لوتھڑے میں فساد پیدا ہو گیا تو پھر پورا جسم فاسد ہو جایا کرتا ہے. اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ یہ لوتھڑا جو ہے یہ انسان کا دل ہوا کرتا ہے. انسان کا دل اگر صاف و شفاف ہے، انسان کا دل اگر پاکیزہ ہے تو وہ انسان صالح انسان ہوا کرتا ہے. لیکن اگر انسان کا دل سیاہ ہے تو پھر ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ صالح انسان نہیں ہوتا، بزرگوں کے نقش قدم پر نہیں ہوتا، بلکہ شیطان کی پیروی کرنے والا ہوا کرتا ہے. انسان جب گناہ کرتا ہے تو یہ جو جسم میں لوتھڑا ہے قلب، گناہ کے بنیاد پر اس پر دھبا پڑتا ہے. پھر انسان اگر گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے، توبہ نہ کرے، اعمال صالحہ نہ کرے تو رفتہ رفتہ اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب پورا قلب سیاہ ہو جاتا ہے تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ پھر کوئی بات بھی اس کے دل کے اوپر اثر نہیں کرتی. کتنی بھی اس کو تلقین کی جائے، کتنی بھی اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں، لیکن اس کا دل جو ہوتا ہے وہ سیاہی کی بنیاد پر قبول کرنے کے لیے گویا کہ تیار نہیں ہوتا. تو انسان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہے، لیکن تمام انسان برابر نہیں. انسان جو اللہ و رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایسا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوا کرتا ہے، ایسا انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے جس کی زندگی کے شب و روز، جس کے زندگی کے ایام اللہ و رسول کی اطاعت میں گزر رہے ہوں، اللہ و رسول کے احکامات کے مطابق گزر رہے ہوں، تو وہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہوتا ہے. لیکن یہی انسان اگر گناہوں میں ملوث ہو، اللہ و رسول کے احکامات سے بغاوت کر کے شیطان کے راستے پر چل رہا ہو، تو یہی انسان جانور سے بھی بدتر ہو جایا کرتا ہے. تو یہ دل جو ہوتا ہے، انسان کا جو قلب ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ہمارے قلب کو ایک تو روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک جسمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. ہمارے قلوب کو جو روحانی طاقت ملتی ہے وہ اللہ و رسول کے ذکر سے ملا کرتی ہے. ہمارے قلوب کو جو روحانی توانائی فراہم ہوتی ہے وہ تہجد گزاری اور شب بیداری کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے. ہمارے قلوب کو جو انوار ملتے ہیں، روشنی فراہم ہوتی ہے،
یہ اللہ کی عبادت کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے، اللہ و رسول کی اطاعت کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے، ذکر خدا و رسول کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے، نعتیں سننے اور سنانے سے فراہم ہوتی ہے، اچھی اچھی باتیں بزرگوں کے ارشادات سننے سے فراہم ہوتی ہے۔ تو الغرض خلاصہ یہ کہ ہمارے قلوب کو ایک تو روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، اور روحانی قوت اللہ و رسول کے ذکر، اطاعت اور فرما برداری سے یہ قوت حاصل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ انسان کے عقائد درست ہوں، عقیدہ درست ہوگا پھر یہ چیزیں انجام دے گا تو دل کو تقویت ملے گی، لیکن اگر عقیدہ ہی درست نہ ہو تو پھر یہ چیزیں بھی انسان کے کام نہیں آئیں گی۔ عقیدے کی خرابی کی بنیاد پر یہ اعمال جو ہیں ہباء منصورہ ہو جائیں گے، یعنی یہ سب دھول بن کر کے گویا کہ اڑ جائیں گے، یہ اعمال بھی کام نہ آئیں گے اگر عقیدہ درست نہ ہو۔ تو ایک تو ہم کو روحانی قوت کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم کو درست عقیدہ رکھ کر کے اللہ کی عبادت کے ذریعے سے، تہجد کے ذریعے سے، شب بیداری کے ذریعے سے، اللہ و رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور ایک جسمانی قوت ہوتی ہے۔ اب جسمانی قوت یہ ہم کو غذا کے ذریعے سے فراہم ہوتی ہے، لیکن غذا بھی کیسی ہونی چاہیے؟ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اکل الحرام یمیت قلبک وَأَكْلُ الْحَلَالِ يُحْيِيهِ، کہ حرام غذا جو ہوتی ہے وہ دلوں کو مردہ بنا دیا کرتی ہے، اور حلال غذا جو ہوتی ہے وہ دلوں کو تابندہ بنا دیتی ہے، دلوں کو زندگی عطا کر دیتی ہے، دلوں کو زندہ کر دیا کرتی ہے۔ تو حرام غذا اس سے ہمارا دل مردہ ہوتا ہے، اور حلال غذا سے ہمارے دل کو زندگی فراہم ہوتی ہے۔ یہ دل انسان کے اعضاء میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ، لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے دل میں اللہ کے انوار ہوں، اس کا دل مزکا اور مصفا ہو، صاف و شفاف ہو، نور الہی سے اس کا دل منور ہو، تو پھر ایسا انسان فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہوا کرتا ہے۔ بزرگان دین اپنے قلب کی صفائی کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، جہاں ان کی ظاہری غذا جو ہے کھانا پینا وہ حلال ہوا کرتی تھی، اور اس کے لیے وہ خاص اہتمام کرتے تھے کہ مشتبہ چیزوں سے جس میں شبہ بھی ہو جائے اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے، پاکیزہ حلال اور طیب غذا ہی وہ اپنے جسم کے اندر پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے وہ روحانی غذا کا بھی بہت اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمت والرضوان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب رات کا وقت ہوتا تو اٹھ جاتے اور اٹھ کر کے کہتے کہ اے فرید اٹھ جا، تو سویا ہوا ہے، لیکن تو جس کی عبادت کرتا ہے، تیرا جو معبود ہے جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تو جاگ رہا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ نیند تو نیند ہے، اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ تو اے فرید تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ جس سے تو محبت کرتا ہے وہ تو جاگ رہا ہے، اور تو بستر کے اوپر پڑا رہے، بستر کے اوپر تو سویا رہے۔ اے فرید اٹھ جا، اور اٹھ کر کے جھاڑو لگا۔ جھاڑو لگا، کیا فرماتے؟ اٹھ، اور اٹھ کر کے جھاڑو لگا۔ تو اب جھاڑو لگانے کا کیا مطلب؟ وہ ظاہری مطلب نہیں کہ ہاتھ میں جھاڑو لیا اور لگانا شروع کر دیا، صفائی کرنا شروع کر دیا۔ جھاڑو لگا مطلب یہ کہ اٹھ اور اپنے دل کی صفائی کا سامان کر، اپنے قلب کو صاف ستھرا کرنے کی جانب متوجہ ہو جا،
تو اپنے دل کی صفائی کا وہ اہتمام کرتے تھے راتوں کو اٹھ کر کے. کیوں کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے قلوب جو ہوتے تھے وہ اللہ کے انوار کی جلوگاہ ہوا کرتے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کا نور ہوا کرتا تھا. تو جس دل میں اللہ کا نور ہو، اللہ اکبر، اس دل کا کیا کہنا، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے تزکیہ قلب کے لیے لا الہ الا اللہ اور اسی طریقے سے بہت سے جو اذکار ہیں ان کا ورد کیا کرتے تھے. اور صرف زبانی ورد نہیں ہوتا تھا، وہ جب لا کہتے تھے تو لا کی تلوار کے ذریعے سے کہ نہیں ہے کوئی معبود تو نہیں کہہ کر کے وہ غیر اللہ کی نفی کر دیا کرتے تھے. اپنے دل سے غیر اللہ کو نکال دیا کرتے تھے. ان کے دل میں نہ تو دنیا کی محبت ہوتی تھی، نہ تو اشیاء دنیا کی محبت ہوتی تھی. سب کی محبت کو وہ دل سے نکال دیتے تھے، دنیا داری کو اپنے دل سے نکال دیا کرتے تھے. لا کہہ کر کے جب نفی کرتے تھے تو لا کی تلوار سے سب کو کاٹ دیتے تھے، غیر اللہ کو کاٹ کر کے پھر جب الا اللہ کے ذریعے سے اس بات کرتے تھے تو ان کے دل میں اللہ کے جو انوار ہوتے تھے وہ معجزن ہو جایا کرتے تھے. تو اس طرح سے بزرگوں نے صفائی قلب کا اہتمام کیا ہے. تو دل کی صفائی کیسے حاصل ہوگی؟ جب اس کو روحانی غذا بھی صحیح طریقے سے ملے اور جسمانی غذا بھی صحیح طریقے سے ملے. حرام کا ایک لقمہ بھی اگر شکم میں چلا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 40 دن تک کے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. یہ تو ایک لقمے کا حال ہے. اب اگر کسی شخص کی پوری کمائی ہی حلال ہو، آج کا جو دور ہے بہت احتیاط کرنے کا دور ہے. آج آپ دیکھیں جو عالمی ہماری معاشیات کا معاملہ ہے، معاشیات کا جو نظم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ مختلف طریقے سے آج سود دنیا میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. مختلف ذرائع سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی خرید و فروخت ہی صحیح نہیں ہوتی اور انسان کی کمائی وہ درست نہیں ہوتی. آج دنیا میں اس طریقے سے حرام کاریوں کے جو معاملات ہیں وہ وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں. انسان کو کاروباری معاملات میں بھی علماء سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کے ساتھ جو دین کے شریعت کے اصول ہیں ان کے دائرے میں رہ کر کے تجارت کرنے اور دیگر جو ہمارے ذریعے معاش ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو حضرات گرامی، مشکات شریف کی حدیث ہے، آپ اندازہ لگائیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ اگر کسی شخص نے 10 درہم میں ایک کپڑا خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کمائی کا ملا ہوا ہے، 9 درہم تو حلال اور پاکیزہ کمائی کے ہیں، لیکن ان میں 1 درہم مل گیا جو حرام کمائی کا ہے. وہ لباس، وہ کپڑا انسان جب تک کہ پہنتا ہے اس کے جسم کے اوپر موجود ہے، لم یقبل اللہ تعالی لہو صلاۃ، تو جب تک کہ وہ کپڑا اس کے جسم کے اوپر موجود ہے اللہ تعالی اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں فرماتا. اب آپ سوچو کہ صرف 10 درہم میں 1 درہم حرام کا ملا ہوا ہے، وہ کپڑا جب تک بدن پر ہے اس کو پہن کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی ایک بھی نماز مقبول نہیں ہوتی، اس کی ایک بھی نماز درجہ قبولیت کو حاصل نہیں کر پاتی. تو حضرات، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسلمان کو کس قدر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حرام تو حرام ہے، مشکوک چیز سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. جب ہم اولیاء کرام کا جائزہ لیتے ہیں، صحابہ کرام کا جائزہ لیتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں کس قدر رزق حلال کا اہتمام ہوا کرتا تھا ہم سنتے ہیں. تو سن کر کے آج ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح سے ہمارے اسلاف نے
حلال کے لیے اہتمام کیا ہے اور حرام تو حرام ہے، مشکوک چیزوں سے بھی کس طرح سے دوری اختیار کی ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے لیے حاضر ہوتے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا فرماتے، لیکن جو ہی سلام پھیرا جاتا دعا میں آپ شرکت نہیں کرتے اور جلدی سے آپ مسجد سے باہر نکل جاتے۔ چند دن تک کے جب یہی آپ کا حال رہا، دیگر صحابہ نے دیکھا کہ ابو دجانہ سلام پھیرتے ہی فوراً نکل جاتے ہیں، آخر ایسی کیا جلدی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں بھی شرکت نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کو یہ چیز اچھے محسوس نہیں ہوئی ہوگی، ناگوار گزری ہوگی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کیا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں کہ ابو دجانہ کا یہ حال ہے کہ وہ اب چند دن سے ایسا کر رہے ہیں کہ سلام پھیرتے ہی نکل جاتے، وہ دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو دجانہ کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں اے ابو دجانہ کیا بات ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو کہ تم دعا میں بھی شریک نہیں ہوتے؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بات یہ ہے کہ میرے گھر کے پڑوس میں، پڑوسی کا جو گھر ہے اس میں کھجور کا ایک درخت لگا ہوا ہے جو میرے گھر کی دیوار کے بالکل قریب ہے، اس کی شاخیں میرے گھر میں بھی آئی ہوئی ہیں، اور آج کل معاملہ یہ ہے کہ کھجوریں پکی ہوئی ہیں، رات کو جب ہوا چلتی ہے تو پھر کچھ کھجوریں ٹوٹ کر کے میرے آنگن میں بھی، میرے صحن میں بھی گر جایا کرتی ہیں۔ میں نماز ادا کر کے جلدی سے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں میں اکٹھا کر لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے جاگ جائیں اور جاگ کر کے وہ ان کھجوروں کے پاس پہنچ جائیں اور ان میں سے کوئی کھجور اٹھا کر کے کھا لیں، وہ کھجور ان کے منہ میں چلی جائے جو ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے۔ اس لیے میں جلدی سے جا کر کے وہ کھجوریں اکٹھا کرتا ہوں اور اکٹھا کر کے اپنے پڑوسی کو میں پہنچا دیتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچوں کے منہ میں کوئی ایسا لقمہ چلا جائے، کوئی ایسی چیز چلی جائے جو میرے بچوں کے کھانے کے لیے حلال نہ ہو، حرام غذا ان کے منہ میں چلی جائے، اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ حضرت ابو دجانہ جب یہ عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسا کرو، اپنا وہ درخت ابو دجانہ کو دے دو اور اس کے بدلے میں ہم تمہیں جنت میں 10 کھجور کے درخت عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا رکیے، ذرا یہاں پر غور کیجئے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک درخت تم ابو دجانہ کو دے دو، اس کے عوض میں تمہیں جنت میں 10 درخت دیتا ہوں، تو یہ وعدہ کون کر سکتا ہے جو مالک جنت ہو؟ یہ وعدہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو اختیار حاصل ہو، وہ اوروں کا عقیدہ ہوگا۔ ہمارے مرشد برحق نے تو ہم کو یہ عقیدہ دیا ہے، یہ نظریہ دیا ہے، یہ ذہن و فکر دیا ہے کہ بھری جنت ہبا کر دیں۔ ہمارے مرشد نے تو ہم کو یہ نظریہ دیا ہے، پہلا مصرع کیسے ہے؟ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔
حسنین کریمین کو جنت کے جوانوں کی سرداری عطا کر دی، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما کو جنت کے بوڑھوں کی سرداری عطا کر دی، اور خاتون جنت فاطمہ زہرا کو جنت کی عورتوں کی سرداری عطا کر دی۔ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ لیکن اب دیکھیے کہ وہ جو پڑوسی تھا اس نے انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ جب اس نے انکار کیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر تھے۔ وہ شخص سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، چل مدینہ منورہ میں میرا فلاں باغ ہے، میں اپنے اس باغ میں سے تجھے 10 درخت دیتا ہوں، تو وہ درخت ابو دجانہ کو دے دے۔ وہ تیار ہو گیا۔ اب یہ بدنصیبی ہے تو کہیے، وہ تیار ہو گیا۔ اب وہ جب گھر گیا، اپنی بیوی سے اس نے یہ کہا کہ میں نے ابو دجانہ کو یہ درخت دے دیا ہے، اور اس کے عوض میں ابو بکر کے فلاں باغ میں سے ہم کو 10 درخت ملیں گے، ہم نے یہ معاملہ کر لیا ہے۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ درخت تو ہمارے گھر میں لگا ہوا ہے، یا آخر ہم ابو دجانہ کو دیں گے تو کیسے دیں گے؟ وہ آپس میں گفتگو کر ہی رہے تھے۔ تو نزہت المجالس میں ہے کہ وہ لوگ رات کو سو گئے، اور صبح جب اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ درخت پڑوسی کے گھر میں اب نہیں لگا ہوا ہے، وہ حضرت ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر اہتمام ایک احتمال ہی تو ہے، ایک امکان ہی تو ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بچے جاگ جائیں، اور جاگ کر کے وہ صحن میں جائیں، آنگن میں جائیں، اور وہ کھجور اٹھا کر کے کھا لیں جو ان کے لیے کھانا درست نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ مسجد نبوی شریف سے تیزی کے ساتھ نماز ادا کر کے چلے آ رہے ہیں۔ تو حلال روزی کا اتنا اہتمام، اللہ اکبر! آپ بزرگان دین کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیں گے کہ ان کے والدین کریمین کس طرح سے ان کے لیے رزق حلال کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ جو بزرگان دین ہیں، آج نمایاں نام جو نظر آ رہے ہیں، ان میں بہت سے ایسے بزرگان دین ملیں گے کہ جن کی مائیں ایسی ہوتی تھیں کہ جب تک کہ وضو نہیں کر لیتی تھیں وہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتی تھیں۔ وہ وضو کر کے باوضو ہو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھیں۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کھانا پکا رہی ہیں، تب اس طرح کے بچے ہوا کرتے تھے۔ آج اپنے معاشرے پر اگر ہم اور آپ نگاہ ڈالیں، ہمارے گھروں کا عالم کیا ہے، ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ماحول کتنا بگڑ چکا ہے۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہمارے بچے صالح بنے، لیکن کب بنیں گے؟ جب اسی اعتبار سے ان کی تربیت ہوگی۔ ایک چراغ کے اندر تیل کے بجائے آپ پانی ڈال رہے ہو اور اس چراغ سے روشنی کی امید کر رہے ہو، یہ فضول نہیں ہے تو کیا ہے؟ چراغ میں تم پانی ڈالو گے، اس کو جلا کر کے روشنی حاصل کرنا چاہو گے، اس چراغ سے تم کو روشنی نہیں مل سکتی۔ ہاں، اس میں تم تیل ڈالو گے تب وہ چراغ روشنی دے گا۔ اپنے بچوں کی صالح تربیت کرو گے تب وہ صالح بنیں گے، اور اگر ان کی تربیت ہی اچھی نہیں ہوگی تو بھلا وہ صالح کیسے بن سکتے ہیں؟ حضرات گرامی، بزرگان دین نے رزق حلال کا کیسے کیسے اہتمام کیا ہے۔ دلی کی سرزمین پر ایک بہت ہی عظیم شخصیت جلوہ گر ہے، جنہیں دنیا محبوب الہی نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان کے نام سے جانتی۔ محبوب الہی، اللہ کے محبوب، یہ ان کا لقب۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ولایت کی کس منزل کے اوپر فائز ہیں کہ ان کا لقب ہی ہے محبوب الہی۔ آپ بدایوں کی سرزمین پر آپ کا بچپن گزرا، وہیں آپ کی ولادت ہوئی۔ چند سال کا زمانہ بدایوں شریف کے سرزمین کے اوپر گزرا اور وہی آپ کا مولد۔ بعد میں آپ دلی کے سرزمین پر تشریف لے گئے، آپ کی ولادت ہوئی۔ ابھی آپ تقریباً 5 برس کے تھے، والد محترم کا سایہ سر سے اٹھ گیا، داغ مفارقت دے گئے والد ماجد۔
یتیم ہو گئے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمت والرضوان. آپ کے والدہ ماجدہ جو تھیں بی بی زلیخا علیہ الرحمہ، بی بی زلیخا کے جو والد تھے یعنی ان کا جو میکہ تھا وہ بڑے امیر کبیر لوگ تھے. والد ماجد، ان کے والد ماجد یہ بہت امیر آدمی تھے، لیکن جب شوہر کا انتقال ہوا یعنی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا، اس کے بعد بی بی زلیخا کے جو گھر والے تھے یعنی مائکے والے، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم دولت کا ایک حصہ ان کو دے دیں تاکہ ان کی زندگی بغیر کسی مشقت کے گزرے. لیکن آپ اندازہ لگائیں، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ دولت قبول نہیں کرتی ہیں کہ نہیں، ہمیں کسی کا پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں کسی کی دولت نہیں چاہیے. اور پھر وہ پاک باز خاتون جو تھیں خود محنت کرتی تھیں اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنے بچے کی پرورش کر رہی تھیں، اپنے بچے کو پروان چڑھا رہی تھیں. کس طرح سے محنت و مشقت کرتی تھیں؟ سوت کاٹتی تھیں. آپ ایک ملازمہ تھی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی، ایک بہن بھی تھی، اور خود یہ اور والدہ ماجدہ، اس طرح سے 4 لوگوں کا خرچ اور تنہا کفالت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں. وہ سوت کاٹتی اور سوت کاٹ کر کے ملازمہ کے ذریعے سے بازار میں فروخت کرواتی، اور فروخت کروا کر کے جو رقم حاصل ہوتی اس سے گزر بسر ہوا کرتی تھی. بڑی محنتوں کے باوجود عالم یہ تھا کہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جس میں فاقہ نہ ہو. 2-4 دن پر یا ہفتے میں فاقہ ہونا یہ ضروری تھا. فاقہ ہو ہی جاتا تھا، ایسا نہیں ہوتا کہ پورا ہفتہ بغیر فاقہ کے گزر جائے. اب آپ دیکھیں، والدہ محنت کر رہی ہیں، مشقت کر رہی ہیں، کسی سے مال لینا گوارا نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر رہی ہیں. پیش نظر یہی ہے کہ میں اپنے بچے کے منہ میں جو بھی غذا ڈالوں گی اپنی محنت کی کمائی سے، جس میں کسی طرح کا بھی کوئی شبہ نہ ہو، حرام کا شک تک نہ ہو، میں اپنے بچے کو پاکیزہ کمائی سے پروان چڑھاؤں گا، پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کی پرورش کروں گی. چنانچہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس طرح سے محنت و مشقت کر کے کماتی اور اس سے گزر بسر ہوتا، اور کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں فاقہ نہ ہو. جس دن فاقے کی نوبت ہوتی، اب ذرا غور کریں کہ اللہ والے کیسے کیسے ہوا کرتے ہیں. جب کھانے کو کچھ نہ ہوتا اور سرکار نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ اپنی والدہ ماجدہ سے کھانا مانگتے تو والدہ ماجدہ بڑے خوشگوار انداز میں، بڑے ہی اچھے موڈ میں، بڑے خوشگوار ماحول میں، بڑے پیار کے ساتھ ان سے ایک جملہ فرماتی کہ نظام، آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں. اس جملے پہ غور کیجئے. والدہ ماجدہ کہتے کہ نظام، آج ہم لوگ اللہ کے مہمان ہیں. ابھی ننھی سی عمر ہے، حضرت محبوب الہی سمجھ جاتے کہ آج ہم کو کھانا نہیں ملے گا، آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہ جملہ سن کر کے ان کو ایک ایسا کیف و سرور حاصل ہوتا، ایسی لذت حاصل ہوتی کہ پھر وہ پورا دن یوں ہی گزار دیتے اور پھر کھانے کے لیے کچھ بھی طلب نہیں کرتے. اور اس کے بعد جب کھانے کے لیے ملتا تو والدہ ماجدہ سے پوچھتے کہ امی جان، والدہ محترمہ، اب ہم پھر کب اللہ
کے مہمان بنیں گے، کس دن اللہ کے مہمان بنیں گے. ان کو اتنی لذت ملا کرتی تھی، اللہ اللہ، ان کو اتنی لذت ملتی کہ وہ پوچھتے کہ ہم پھر دوبارہ اب کب اللہ کے مہمان بنیں گے. والدہ ماجدہ عرض کرتی کہ اللہ رب العزت، اس کے ہاتھ میں، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جب چاہے گا تو تم کو اپنا مہمان بنا لے گا. تو حضرات گرامی، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کی اس طرح سے حلال روزی کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، حلال روزی کے ذریعے سے وہ پروان چڑھ رہے ہیں. جب تھوڑی عمر اور بڑھ گئی، مکتب میں داخل کیا گیا. وہاں اس وقت ایک بڑے اچھے قاری تھے. ان قاری کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے. وہ بزرگ شخصیت، ان کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی ایک خاص بات یہ تھی، ایک جگہ یہ لکھا ہوا ملا کہ اگر کوئی ان سے پورا قرآن کریم ناظرہ پڑھ لیا کرتا تھا تو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں وہ حافظ ضرور ہو جایا کرتا تھا. یہ ان کے پاس پڑھنے کی برکت ہوا کرتی تھی. اور ایک روایت میں یہ ملا کہ کوئی سورت اگر ان کے پاس کوئی پڑھ لیتا، یاد کر لیتا، تو ایسی برکت ملتی کہ زندگی کے کسی بھی دور میں وہ پورے قرآن کریم کا حافظ ضرور ہو جایا کرتا تھا. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ نے مکتب کی تعلیم وہ قاری صاحب کے پاس حاصل کی. اس کے بعد پھر جو درس نظامیہ کی تعلیم ہوتی ہے، عالم کو عرص ہوتا ہے، یہ پڑھنا شروع کیا. بدایوں کی سرزمین پر ایک بڑے علامہ تھے، علامہ اصولی. ان کے پاس کتابیں پڑھی. جب کتابیں پڑھی، اللہ اللہ، علامہ اصولی کو یہ محسوس ہوا کہ اس بچے کی اب دستار بندی ہونی چاہیے، اس کے سر کے اوپر دستار سجائی جانی چاہیے. تو جب ان کے استاذ محترم کہتے ہیں کہ نظام الدین اب تمہاری دستار کا وقت قریب آ رہا ہے، حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے گھر آتے ہیں. والدہ ماجدہ سے عرض کرتے ہیں کہ والدہ ماجدہ، استاذ محترم نے ایسا ایسا کہا ہے کہ اب تمہاری دستار بندی کا وقت قریب آ رہا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ مغموم تھے، سوچ رہے تھے کہ دستار بندی کا انتظام کیسے کیا جائے گا. دستار بندی کا مطلب یہ تھا کہ علماء کی دعوت کی جائے، خاطر مدارات کی جائے. حضرات گرامی، آپ کچھ پریشان سے ہوتے ہیں. والدہ ماجدہ کہتی ہیں کہ نظام الدین تم فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو انتظام ہو جائے گا. اور محنت و مشقت میں اضافہ کر دیتی ہیں، محنت اور بڑھا دیتی ہیں، یہاں تک کہ پھر بازار سے روئی منگواتی ہیں اور اس کا سوت کاٹنے کے بعد پھر دستار کے لیے کپڑا تیار کرواتی ہیں. اللہ اکبر، دستار کے لیے کپڑا تیار ہو رہا ہے، امامہ تیار ہو رہا ہے جو سر کے اوپر باندھا جانا ہے. اللہ اکبر، کتنی پاکیزہ کمائی کے ذریعے سے وہ دستار تیار کی جا رہی ہے، وہ امامہ تیار کیا جا رہا ہے. بظاہر تو وہ امامہ معمولی کپڑوں کا تھا، سوتی کپڑوں کا امامہ ہے، لیکن اہل ظاہر اگرچہ اسے کوئی اہمیت نہ دیتے رہے ہو، لیکن اہل باطن کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ یہ امامہ اگرچہ سوتی کپڑے کا ہے، لیکن یہ وہ امامہ ہے کہ جس میں ماں کی مشقتیں شامل ہیں، ماں کی پاکیزہ کمائی شامل ہے. یہ وہ امامہ ہے جو تاج شاہی سے بھی بڑھ کر کے ہے، شہنشاہوں کے تاج سے بھی بڑھ کر کے ہے. اللہ اکبر. آپ کی والدہ ماجدہ اہتمام کرتی ہیں، آپ کی دستار بندی ہوتی ہے، آپ کے سر کے اوپر وہ امامہ باندھا جاتا ہے. اور وہ امامہ جب باندھا گیا تو ظاہری طور پر یہ نہیں کہ صرف امامہ ہی باندھا جا رہا تھا، اللہ والوں کی شان ہی کچھ اور ہوتی تھی. علامہ اصولی جب سینے سے لگا رہے ہیں تو اب صرف ظاہری دستار نہیں ہو رہی ہے. علامہ اصولی کو جو علم تھا، اپنا علم استاذ جو ہے اپنے سینے سے اپنے شاگرد کے سینے میں ڈھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، جب آپ دلی کی سرزمین کے اوپر تشریف لاتے ہیں، دلی کی سرزمین پر جب آپ تشریف لائے تو آپ کا عالم یہ ہوا، اللہ نے وہ عظمتیں بخشی، رزق حلال ذہن میں رہے. کس طرح سے ماں نے پرورش کی تھی، حلال اور پاکیزہ روزے کھلا کر کے پرورش کی تھی. دلی کی سرزمین پر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو عالم یہ ہوا، اللہ نے وہ عظمتیں بخشی، وہ وقار بخشا کہ شاہان
زمانہ آپ کے در پر باریاب ہونے کے لیے منتظر رہا کرتے تھے. شاہان زمانہ بھی کاسہ گدائی لے کر کے کھڑے ہوتے تھے. علاء الدین خلجی کا دور آپ دیکھیں کتنا وہ یہاں کا عظیم بادشاہ گزرا ہے اپنے دور کا. علاء الدین خلجی وہ سوچتا رہا کہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں باریابی کا مجھ کو موقع مل جائے، لیکن ساری زندگی اس کی یہ تمنا جو تھی، تمنا دل کے اندر دھرے کی دھری رہ گئی اور اس کو باریابی کا موقع نہیں مل سکا. تو اتنا عروج بخشا اللہ رب العزت نے، اتنی عظمتیں اور رفعتیں عطا فرمائی اللہ رب العزت نے کہ شاہان زمانہ بھی کاسہ گدائی لے کر کے گویا کہ آپ کے در پر کھڑے رہا کرتے تھے. تو جتنے بھی اولیاء کرام آپ کو ملیں گے، آپ دیکھیں ان میں ان کے والدین کا ایک عظیم کردار رہا ہے. رزق حلال کے ذریعے سے وہ پروان چڑھے ہیں. حرام اور شبہ حرام سے بھی انہوں نے پرہیز کیا ہے. حرام کا ایک لقمہ اگر شکم سے نیچے اتر جائے تو عبادت میں پھر لذت حاصل نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت میں لذت بھی نہیں ملتی. اس سلسلے میں حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمت والرضوان کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کتابوں میں. آپ کو عبادت میں لذت نہیں مل رہی تھی، آپ مسجد اقصی کے اندر موجود ہیں جو ہمارا قبلہ اول. مسجد اقصی کے اندر آپ موجود ہیں. وہاں کا معمول یہ تھا کہ شام کو دروازے بند کر دیے جاتے تھے. جو خاص حصہ تھا شام کو دروازے بند ہو جاتے، کیونکہ رات میں اللہ کی بہت سی مخلوق ہے جو عبادت کے لیے وہاں آتی. حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ ایک دن اسی حصے میں چھپ کر کے بیٹھ گئے. جو منتظمین تھے دروازہ بند کرنے کی، جن کی ڈیوٹی تھی، انہوں نے دروازہ بند کر دیا. آپ اندر تشریف فرما ہے، موجود ہیں. رات کا جب پچھلا پہر ہوتا ہے، ایک جماعت آئی، اللہ والوں کی جماعت. وہ جماعت داخل ہوئی. اللہ والوں کی جماعت وہاں تشریف فرما ہے. ان میں سے کسی نے کہا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے آج ہمارے علاوہ بھی یہاں کوئی اور انسان موجود ہے. ان میں جو شیخ تھے انہوں نے کہا کہ ہاں، ابراہیم بن ادہم یہاں موجود ہے اور وہ ادھر چھپا ہوا بیٹھا ہے، یہاں موجود ہے. اور آج اتنے دن ہو گئے اس کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی ہے. اب چونکہ ان کی خود کی یہ کیفیت تھی، وہ محسوس کر رہے تھے. جب اتنا سنا تو اب آپ سے رہا نہیں گیا. آپ باہر نکل آئے پوچھنے کے لیے کہ وجہ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ جماعت پہلے سے کوئی شناسائی نہیں، نام بھی بتایا جا رہا ہے، عبادت میں لذت نہیں مل رہی، وجہ بھی بتائی جا رہی ہے. آپ باہر نکل کر کے آئے اور پوچھا کہ وجہ کیا ہے. صحیح کہا تم نے کہ عبادت میں لذت نہیں حاصل ہو رہی، مجھ کو وجہ کیا ہے. وہ شیخ جو تھے فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ایک موقع پر مکہ مکرمہ کے اندر تم نے کھجوریں خریدی تھیں، اور جب کھجوریں تم نے لی تو 2 کھجوریں نیچے گر گئی تھیں. تم نے یہ سمجھا کہ یہ کھجوریں جو ہم نے لی ہیں اسی میں سے گری ہیں، میری ہی کھجوریں ہیں، اٹھا کر کے تم نے کھا لیا. حالانکہ وہ کھجوریں تمہاری نہیں تھیں، وہ دکاندار کی کھجوروں میں سے گری تھیں. اس وجہ سے تم کو عبادت میں لذت محسوس نہیں ہو رہی. اب آپ غور کریں، انہوں نے جان بوجھ کر کے کہ یہ دوسرے کی ہیں نہیں کھایا. ان کو جو محسوس ہوا کہ جو میں نے لیا ہے اسی میں سے گر گئی ہیں، اٹھا کر کے کھا لیا انہوں نے. عبادت میں لذت نہیں مل رہی ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا وہ چل دیے مکہ مکرمہ. وہاں پہنچے، تقریباً سال بھر کا وقت گزر چکا تھا.
جب انہوں نے یہ کھجوریں خریدی تھیں، آپ وہاں پہنچے، اس جگہ پہ مقام پہ پہنچے جہاں سے یہ کھجوریں خریدی تھیں، لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ایسے ایسے ایک ضعیف انسان تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ ان کے گھر کے ایک فرد سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے اور میں ان کا وارث ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ نے پورا واقعہ اس شخص سے ذکر کیا اور کہا ایسا ایسا ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ کو معاف کر دو۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا، لیکن میرے گھر میں میری والدہ بھی ہیں، میری بہن بھی ہے، وہ بھی وارث تھی ان کی، جنہوں نے انتقال کیا، ان کا بھی حصہ تھا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ اس کے گھر جاتے ہیں اور گھر جا کر کے وہاں ان لوگوں سے بھی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، آپ دیکھیں رزق حلال کا اہتمام کرنا کتنا ضروری ہے کہ اللہ اکبر، ایک غلطی سے گویا کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جیسا ولی کامل، اللہ اکبر، پائے کے بلند ولی، ان کے منہ میں اگر 2 کھجوریں چلی گئیں تو عبادت کی لذت اٹھ گئی۔ تو اللہ اکبر، جس کی غذا حرام کی ہو، جس کا لباس حرام کا ہو، وہ کتنی ہی عبادت کیوں نہ کرے، اس کا عبادت میں بھلا من کیسے لگے گا، اس کو عبادت میں بھلا کیف اور سرور کیسے حاصل ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان پر یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کرے، عبادت میں بھی سرور حاصل ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان کے اوپر یہ لازم اور ضروری ہے کہ وہ رزق حلال کا اہتمام کرے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا